السلام علیکم عزیزو، ہماری روحانی ویڈیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب پر جا کر سلیم حیدر علوی سرچ کریں تو آپ ہماری ویڈیوز سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا زمین پر نیچرل نظام جو آدم علیہ السلام اور بنی آدم کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ تو اس میں انسان کو یہ حکم نہیں فرمایا کہ آپ نے اپنے لیے خود نئی چیزیں ایجاد کرنی ہے، نیا نظام بنانا ہے۔ جو میں نے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، جو میں نے تخلیق کیا ہے، آپ نے اسی کا استعمال کر کے، کسی نبی نے اپنے امتیوں کے لیے اور اپنے لیے کوئی نئی چیز نہیں بنائی۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے ذریعے ہر نبی نے کوشش کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اسٹرگل کی جائے، اس جسم کے اندر جو انسان ہے اس کو اہل بیت کا غلام بنا کر جنت میں پہنچایا جائے۔ مگر انسان کی اسکولوں کی کتابوں میں اور مدارس میں یہی پڑھایا جا رہا ہے، فلاں بندے نے فلاں چیز ایجاد کی، بہت بڑا وہ سائنسدان تھا، فلاں نے فلاں چیز ایجاد کی، وہ بہت بڑا سائنسدان تھا۔ ایسا بالکل نہیں ہے بیٹا۔ انسان کی ہدایت کے لیے ہر نبی نے جو کچھ اللہ نے بنایا ہے، حلال و حرام جانور، انسان خود، اس سے جو نتیجہ اخذ ہوتا ہے اس پر چل کر ساری زندگی روح کو ترقی دے۔ اس ناسوتی جسم کے اندر ایک روحی جسم ہے، اس کو بنانا ہے۔ اہل بیت کا جو رزلٹ ہے اس تخلیق کا، وہ ہے اہل بیت، پائندن پاک اور مخالفین اہل بیت، حلال جانور، انسان خود، یہ ہیں اہل بیت کی محبت کی نشانیاں اور قائمہ نماز کی نشانیاں۔ اور جو حرام جانور اور بندر کا نظام ہے وہ ہے مخالفین اہل بیت کا نظام۔ تو انسان جو ہے اس نے اس راستے پر چلنا تھا اہل بیت کے نظام میں داخل ہو کر، مگر یہ مر رہا ہے، فوت ہو رہا ہے، قبرستان میں دفن ہو رہا ہے۔ یہ سامنے قبرستان آپ کو نظر آ رہا ہے اور پیچھے سے قرآن کو حرف پڑھ پڑھ کر بخش رہے ہیں۔ یہ خوش فہمی ہے ان کی، ان کو حرف پڑھنے نہیں تھا، یہ سمجھنا تھا نظام۔ تو انسان کے جسم کے اندر جو انسان ہے وہ ان قبروں میں نہیں جاتا، وہ آسمانوں کی طرف نکل جاتا ہے۔ آسمانوں کی طرف جو دو راستے ہیں، ایک جہنم کی طرف جاتے ہیں نیچے اور ایک اوپر آسمان کی جانب، تو دو راستے ہیں، انسان دونوں میں سے ایک کی طرف نکل جاتا ہے۔ یہ ناسوتی جسم ہے، اس کو گلنے سڑنے اور یعنی کتے بلے نہ کھائیں، اس کی بے حرمتی نہ ہو، اس لیے اسے قبر نما بنا کر اس کے جسم کو، یہ احترام انسان ہے، اس کے جسم کو دفن کیا جاتا ہے۔ یہ ان قبروں میں بالکل بھی موجود نہیں ہوتا، یہ نہ اس قبر میں جنت ہوتی ہے نہ جہنم ہوتی ہے۔ جنت اور جہنم بڑے بڑے نظام ہیں دو، اس میں سارے انسان نکل جاتے ہیں۔ تو انسان کو یہ اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں فرمایا کہ بلکہ یہ حکم ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، یا رسولوں کو حکم ہے، وہ کہتا ہے یا رسولوں كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، کہ کھاؤ پاکیزہ چیزوں سے، اہل بیت کی نشانیاں کھاؤ، سنو اور جنت کا راستہ اپنے امتیوں کو بھی بتاؤ۔ انسان کو یہ حکم ہے کہ کھاؤ جو ہم نے پیدا کیا ہے حلال، اور پیو یعنی اپنے خود نہیں پیزے اور سموسے اور پکوڑے بنانے میں مصروف نہیں ہونا۔ جو آلریڈی ہم نے بنایا ہے یہ کافی ہے، یہ آپ کے کھانے کے لیے، یہ آپ کے پینے کے لیے جو ہم نے پانی بنایا یہ کافی ہے، جو دودھ بنایا ہے اس سے بڑا مشروب کون سا ہے؟ تو بس اسے کھاؤ پیو اور جنت کا جو نظام ہے وہ اسے اپناؤ۔ تو انسان نے کیا کیا ہے؟ انسان نے ایک تو اس راستے کی طرف اس نے بالکل اسٹرگل نہیں کی۔ اس نے اسٹرگل کی ہے کہ میں دنیا میں بڑی بڑی فیکٹریاں کیسے بنا سکتا ہوں، بڑے بڑے محلات کیسے بنا سکتا ہوں، اس کے اندر پجاروں گاڑیاں اور بڑے بڑے جہاز کیسے بنا سکتا ہوں، بڑے بڑے جو سہولتیں ہیں، الیکٹریکل آلات وغیرہ، گرمی سردی اور سہولتیں جو ہیں اسے کیسے میں اچیو کر سکتا ہوں۔ تو یہ بالکل بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا ایسا خود بنانے کے لیے۔ یہ جو آلریڈی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہ انسان کے لیے بڑی بہترین جو ہے نا وہ سارا انتظام ہے، سردی سے کیسے بننا ہے، گرمی سے کیسے بچنا ہے۔ تو انسان کو یہ چاہیے تھا کہ اہل بیت کا نظام تخلیق ہے اسے حاصل کر کے اپنے راستے میں نکل جائے، جنت میں نکل جائے، مگر اس نے اب بھی اس کی دوڑ تو اور زیادہ ہو گئی ہے۔ بڑے بڑے امریکہ میں محلات لیے ہوئے ہیں، بڑے بڑے سیاستدان آپ نے دیکھے ہوں گے،
وہ کتنی بغیرتی کی زندگی ہے. بہت بڑا سیاستدان ہے، بازار میں نکلتا ہے تو لوگ اس کے چور چور کے نعرے لگاتے ہیں. یہ لوگ پریشان ہیں، اندر سے مرے ہوئے ہیں، مردہ ہیں یہ لوگ. تو بیٹا اپنے بچوں کو خود اس نظام کی طرف آؤ اور یہ دیکھو یہ بڑا نیچرل نظام ہے. ان کو یہاں زندگی کی ساری سہولتیں ہیں، یہ مرتے نہیں ہیں، یہ سکون سے زندگی گزار رہے ہیں، ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے. شہروں سے محلہ سے نکل کر باہر کی طرف کھلی زمین ہے، ہجرت کرو، اپنے مویشیوں کے ساتھ زندگی گزارو، حلال جانور فصلوں کے ساتھ زندگی گزارو، تھوڑی سی زمین لو، وہاں رہو، جنت کی تیاری کرو. اگر آپ کے پاس کوئی یعنی بجلی ہے تو اس سے سہولت حاصل، جتنی ترقی ہو چکی ہے کم سے کم اس سے فائدہ اٹھاؤ. مزید اس میں الجھو نہ. یہ سامنے قبرستان ہے، اس میں لوگ پڑے ہوئے ہیں، لوگ انہی قبروں کی پوجا کر رہے ہیں. ہر گاؤں میں ایک دربار ہے، وہ بابا دے رہا ہے، وہ یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، سجدے ہو رہے ہیں. آلریڈی یہ جسم محفوظ کرنے کا طریقہ ہے. انسان تو نکل جاتا ہے آسمانوں کی جانب بیٹا. تو بچو اس دجالی نظام سے اور حق کی طرف آؤ.